بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ نجف کے محترم ناظرین و سامعین، آئیے آج ہم معرفت خداوند متعال اور خلقت زمین و آسمان کو بزبان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح و تعریف تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس ذات کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے اور نہ اس ذات کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں۔ اس ذات کی ابتدا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے اور نہ ہی کوئی ایسی مدت ہے کہ جہاں پر اس ذات کی اختتام کو کہا جائے۔ خداوند متعال کی ذات اقدس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے اور کمال تصدیق توحید ہے۔ توحید یہ ہے کہ خداوند متعال سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت گواہ ہے کہ وہ اپنے موصوف کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور ہر موصوف گواہ ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے خداوند متعال کی ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے خداوند متعال کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے خداوند متعال کی ذات کے بارے میں دوئی کا عقیدہ اپنا لیا، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس خداوند متعال کی ذات کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے ذات خداوند متعال کو قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس ذات کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ٹھہرا ہوا ہے اس نے ذات خداوند متعال کے لیے دوسری جگہوں کو خالی سمجھ لیا۔ خداوند متعال کی ذات ہے، ہوئی نہیں، وہ ایسا موجود ہے کہ مگر وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ذات ہر شے کے ساتھ ہے لیکن جسمانی اتصال کے ساتھ نہیں، اور وہ ذات ہر چیز سے جدا ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ ذات اس وقت بھی دیکھنے والی تھی جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر وہ ذات پریشان ہو جائے۔ خداوند متعال کی ذات نے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس ذات نے کشادہ فضا،
وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر خداوند متعال نے اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کو موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ پانی تہ بتہ جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اور خداوند متعال نے اس جھاگ سے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، دوسرے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت تھی۔ پھر خداوند متعال نے آسمان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند متعال نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ ان فرشتوں میں کچھ سربہ سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ ان فرشتوں کی آنکھوں میں نہ نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، اور نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ فرشتے تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور خداوند متعال کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراب پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے۔ خداوند متعال پر مخلوق کی صفتیں طاری نہیں ہوتیں، اور نہ اس ذات کو محل و مقام میں گھرا ہوا سمجھا جا سکتا ہے، کسی نظائر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی مختصر سی معرفت الہی بزبان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں محترم ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ شاہ نجف چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں
اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔